9 سال کی بچی سے شادی کرنے کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے ہمارے مسلمانوں کو، اور انہی مسلمانوں کو کبھی 6 سال کے بچے کو ذبح کرنے پہ اعتراض نہیں ہوا۔ ہمیں چونکہ اپنے نبی کے نبی ہونے کے اوپر مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس اعتراض میں کی زد میں آ جاتے ہیں، ورنہ اس کی زد میں آ ہی نہیں سکتا مسلمان۔ کیونکہ عائشہ کی عمر کے اوپر اعتراض کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ اعتراض کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ ایک بڑا کامن ایشو ہے ہمارا، اور اکثر اس کے اوپر بڑی ڈبیٹس بھی ہوتی ہیں کہ حضرت عائشہ کی ایج جو ہے ان کی شادی کے وقت، وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ 9 سال یا کہ جگہوں پہ آتا ہے تو 6 سال۔ تو یہ ایک بڑا مشکل معاملہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس کے اوپر بڑا اعتراض اٹھایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، تو اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت عائشہ کی عمر پہ اعتراض کرنا جو ہے نا، 2 سطح کے اوپر اس کا آپ کا جو سوال ہے نا، اس کی 2 شاخیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کیا یہ بات تحقیق سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر اتنی تھی؟ تو کافی جگہوں کے اوپر اس نے کمپلیٹ اینگلز سے ملتی ہے۔ ایک حدیث جو حضرت ابوبکر کے ساتھ جب پہلی دفعہ یہ بات کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، تو ان کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی ریکارڈڈ ہے۔ سو یہ بات جو سوچنا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک بڑی عمومی رائے چل رہی ہے آج کل یوتھ میں کہ نہیں، یہ تو مورخین نے خود ہی لکھ دیا، اصل میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کے اندر پھر ایک مسئلہ ہے، ان کی سائیکالوجی میں ایشو آ چکا ہے۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں وہ کیسے۔ کیونکہ اس سے جو دوسرا پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ کیوں درپیش آ رہا ہے کہ عائشہ کی عمر کیا تھی۔ That actually is indicating a problem in your basic psychological construct of your belief. کیونکہ عائشہ کی عمر کے اوپر اعتراض کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ اعتراض کرنا ہے۔ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں، کیونکہ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز بائی ڈیزائن کروا رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی اپنے انبیاء کے اوپر۔ تو وہ قیامت تک کے آخری بندے نے جو پیدا ہونا ہے، اس کے لیے اس کی رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے ایک ایونٹس کے ساتھ، جو کہ کسی بھی نبی کے ساتھ ہو رہا ہو، اسپیشلی جو قرآن پاک میں آ جائے، جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی لائف میں ہوا۔ So whenever we actually start to or when we get a question, especially in the West, کہ your prophet married a 9-year-old, so you have to actually naturally have a disposition that he's actually conflicting to the very pedestal of prophethood of our Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ تو یہ مسئلہ ہونا نہیں تھا۔ تو جب مسلمانوں کو خود بھی اس بارے میں الجھن شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر جو ایمان رکھنا ہے نا، اس کے وہ ڈگمگا گئے۔ میں اس کا ثبوت دیتا ہوں کو سائیکالوجی سے۔ 3000 سال پہلے قرآن پاک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے 3000 سال پہلے زیادہ عجیب و غریب واقعہ اور واقعات کی لسٹ پہ ہم کبھی اعتراض نہیں کیا۔ 9 سال کی بچی سے شادی کرنے کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے ہمارے مسلمانوں کو، اور انہی مسلمانوں کو کبھی 6 سال کے بچے کو ذبح کرنے پہ اعتراض نہیں ہوا۔ کبھی بھی نہیں میں نے سنا، اسپیشلی ویسٹ میں، کہ 6 سال کا بچہ حضرت ابراہیم نے ذبح کیوں کیا اپنے بیٹے کو؟ تو انہوں نے تو چھری چلا دی تھی، ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں ایک بکرا آ گیا نا، ادھر تو دمبا آ گیا، ورنہ تو نبی نے تو چھری چلا دی تھی، اور یہی تو امتحان تھا اس کا۔ اور یہ کوئی امتحان نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کی، امتحان تو زینب سے شادی کرنے کے اوپر تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تو عرب نے اعتراض کیا تھا، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کو کیسے کاؤنٹر کیا، تو ہم اس کا آنسر دے رہے تھا۔ مگر چونکہ مسلمانوں کا علم بھی ذرا کم ہے، ان کو حضرت زینب کی شادی کا پتہ بھی نہیں ہے زیادہ تر کو، تو ویسٹ جو ہے وہ اس بارے میں اس لیے وہ زیادہ بات چیت نہیں کرتا۔ جو حضرت عائشہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو خود اپنے نبی کو 6 سال کے بچے پہ چھری چلانے کے اوپر ڈیفینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس کے نبی ہونے کے اوپر مسئلہ نہیں ہے حضرت ابراہیم کے۔ ہمیں چونکہ اپنے نبی کے نبی ہونے کے اوپر مسئلہ ہے، اس لیے ہم اس اعتراض میں کی زد میں آ جاتے ہیں، ورنہ اس کی زد میں آ ہی نہیں سکتا مسلمان، کہ یار اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو بھی حکم ہے۔
دوسری بات میں ایز اے مسلم آپ کو بتا رہا ہوں, تھنکنگ مسلم, اس بات کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ نہیں تھا, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی بات کی ہے تو آپ اس کے اوپر مقدمہ کر رہے ہیں یہ سوچنے کی کہ اگر اللہ کا حکم تھا یا نہیں تھا. یہ سوچنا ہی مقدمہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کے اوپر کہ وائی ڈیڈ ہی گو ٹورڈز دس ڈیسیژن. سو یہ جو مسلمان یہ سوچتے ہیں نا کہ 8-9 سال کی بچی سے شادی کی, اس کو اصل میں سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی بچی سے شادی کی ہے تو ہمیں اس کے فائدے اور سے اور فائدے بتائیں. اس کو مقدمے کے طور پر جو دیکھتا ہے اس کے ایمان میں شدت سے کمی ہے. اور پھر اس کے اوپر وہ والا بندہ جو بھی اس کو یہ پروو کرنے کے لیے یہ کھوج لگانا شروع ہو جائے کہ نہیں 9 سال نہیں ہوں گی, 29 سال ہوں گی. ایک نے تو کہہ دیا 48 سال کی عمر ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے خود سنا ایک صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ تو مورخین نے لکھا ہوا ہے, اصل میں تو سنت حدیث ہے نہیں اس کے اوپر. سو ہزار ایسی چیزیں جو مورخین سے ہم تک پہنچی ہیں اور بڑے تواتر سے پہنچی. اس کے اوپر تو حدیث بھی ہے, وہ بھائی صاحب کو شاید حدیث کا پتہ نہیں چلا یا پھر وہ پھر منکر حدیث ہیں. بہرحال منکر نبوت کا تو مقدمہ کیا جا سکتا ہے کہ منکر ایمان نبوت, کہ بھئی میں نبوت کے اوپر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت پہ ایمان رکھتا بھی ہوں کہ نہیں, مجھے یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ حضرت عائشہ کی عمر نکالنی شروع کر دی ہے. سو ویسے بھی جس بندے کو, اچھا دوسرا جو شاخ ہے اس کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہہ دیا کہ تمہارے بیویوں کے اگر حیض شروع ہو جائیں تو, تمہارے نکاح کے بعد اگر ان کا حیض شروع ہو جائے, اس کا مطلب ہے کہ حیض آنے سے پہلے بھی شادی ہو سکتی ہے. تو یہ تو پتہ نہیں کیسے ڈیفینڈ کریں گے آج کل کے جو ہے نا لیفٹ ریڈیکل مسلمز کہ جو چائلڈ میرج کے خلاف ہوئے ہیں, ان کو ہاؤ ڈو دے ایکچولی سیٹل دیئر سائیکالوجی کہ جب قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہیں وہ یا تو وہ پڑھتے ہی نہیں یا پھر وہ ان لوگوں میں بیٹھے ہیں جن لوگوں نے اعتراض تو کیا ہے قرآن پاک میں اور انہوں نے ان کو قرآن نہیں سکھایا اس, کیونکہ یہ تو معترضین سے قرآن سیکھتے ہیں نا ہمارے ویسٹرن مسلمز جو ہیں. جب تک کسی چیز پہ اعتراض نہیں ہوتا ان کو اپنے دین کا ہی نہیں پتہ ہوتا. سو بیسک سمپل سا آنسر یہ ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری چلانے کے, اور یہودی تو کہتے ہیں حضرت اسحاق پہ چلائی تھی نا, تو چلیں جس پہ بھی چلائی تھی, تھا تو انسان کا بچہ ہی اور وہ بھی اپنا ہی تھا, وہ تو کہتے ہیں وہ بڑا بچہ زیادہ عزیز اسحاق تھا, اس کے اوپر جب چھری چلائی تھی تو یہ this should have been a very big case on them, but we don't, because ہمیں حضرت ابراہیم کی نبوت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں, نہ ہی ان کو ہے, اس لیے دونوں نے اعتراض نہیں کیا. اب یہ اعتراض رہ گیا ایتھیسٹ کے حق, اور وہ ایتھیسٹ تو بھرپور اعتراض کرتے ہیں یہودیوں پہ کہ یار تم ایسے نبی, ایسی کتاب, نبی کو تو نبی تو کانسیپٹ ہی نہیں مانتے نا, وہ کہتے ہیں ایسی کتاب پہ ایمان لاتے ہو جس میں ایک باپ اپنے بچے کو ذبح کر دیتا. اور پھر وہی ایتھیسٹ اٹھ کے مسلمانوں کو بھی کرتا ہے ساتھ, لیکن یہودیوں کے بینر بھی لگ دیتے ہیں کہ تمہارے نبی نے تو 11 شادیاں کر لیں اور تمہارے نبی نے تو 9 سال کی بچی سے شادی کر لی. ان کے اپنے نبی 300 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے بھی نبی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس بات پہ, ہمیں نبوت سے اعتراض نہیں ہے تو نبی کے کسی بھی کام سے اعتراض نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. رسلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ یہ اللہ کے احکام ہیں, دنیا میں چلتا پھرتا اللہ کا حکم چل رہا ہے ہمارے سامنے, نبی اس کو کہتے ہیں. اب نبی اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے, اب ہمیں اس طرح, اور یہ ایک بہت ہی بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے. میرا اپنا فلسفہ یہ ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ جان کے انبیاء سے ایسے ٹیسٹ کرواتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم سے جب ذبح کروایا, حضرت زینب سے جو شادی کروائی, حضرت عائشہ سے جو شادی کروائی, وہ تو مجھے تو یقین ہے عرب نے اس کا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. یہ تو بعد کا اعتراض ہے ہمارا اپنا, عرب کو کوئی ٹینشن نہیں تھی اس بات سے. مگر اللہ تعالیٰ نے جان کے انبیاء سے ایسے کام کروائے ہیں جو قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے آخری دن میں جو بچہ پیدا ہوگا, جو ایٹ لیسٹ جو بندہ ہوگا, جو سوچتا ہوگا, اس کے ایمان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ نبی اگر اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر وہ ایمان لائے گا, یا نبی کسی اور مطابق زندگی گزارے جو اس کے اپنے مزاج میں پوری نہیں اترتی تب وہ ایمان لائے. اگر اس کے مزاج کے خلاف نبی کام کر رہا ہے تو اس کو پھر اپنا مزاج بدلنا پڑے گا. یہ ہے اسلام کا جو ایمان کے ٹیسٹ ہے. ہم لیکن چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کریں جو اس وقت ہمارا اس معاشرے میں, ہمارے معاشرے کے نارمز ہیں, اس کے مطابق نبی چل رہا ہو. یہ ہماری جو سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ ہے, نبی کی بھی سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ ہو, اللہ تعالیٰ اس کو پے در پے توڑتے ہیں. ایک نبی سے, ہر نبی سے ایسے کام کروائیں اللہ تعالیٰ کے, جو اس وقت معترضین کے دل کے نفاق کو ظاہر کر کے باہر لے آتا ہے. اور یہی بات ہے کہ میں سائنس کی بنا پہ اسلام کے اوپر ایمان کے خلاف ہوں. جب کوئی ویسٹرن یا کوئی اور فلسفی اسلام کو پوری کرے تو ہم مان لیتے ہیں, اور قرآن پاک کے نسخے انگلینڈ کی کسی یونیورسٹی کو ملے عرب میں سے, جارڈن میں سے, اور انہوں نے کہا یہ دیکھو قرآن پاک ان کا درست ہے, اور مسلمانوں نے وائرل کرنا شروع کر دیا کہ دیکھا ہمارا قرآن درست ہے.
انگلینڈ کی یونیورسٹی نے بتا دیا تو لوگوں کا ایمان تازہ ہو گیا, اور لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ دیکھیں ہمارا ایمان جو ہے تازہ ہوا ہے. نعوذ باللہ اگر وہ غلط ثابت کر دیتے تو ایمان فارغ ہو جاتا ہمارا. یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم ان کی ریسرچ اور ان کی سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ کے تابع ہو گئی ہیں ہماری سائیکالوجی کہ جب وہ صحیح کہیں گے تو تب صحیح ہوگا. ہمارا ایمان اثر نو اس کی تجدید ہونے والی ہے اگر ہم اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں. یہ سوال کرنا ہی آپ نے اس ایمان کے اوپر درار ڈالنا ہے کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیوں کی, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 شادیاں کرتے, ہمیں کیوں اعتراض کرنا تھا؟ عجیب سی بات ہے. اس بارے میں تو مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ ہمیں 4 شادیوں کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کیوں کی؟ سوچیں تو صحیح. یہ حالات ہو گئے ہیں کہ ان کو نبی کا لفظ ہی نہیں سمجھ آیا ابھی تک. وہ رسول تک تو بہت بات کی بات ہے, رسول تو فلسفہ لے کے آتا ہے نا, نبی فلسفہ تو نہیں لے کے آتا, پرانے فلسفے کو آگے پورا کرتا ہے. رسول کا تو بہت آگے کا مقام ہے جو ان لوگوں کو کیا سمجھ آنا ہے. سو دس از اے پرابلم آف فلسافیکل ڈسوننس. 2 فلسفے ٹکرا جاتے ہیں تو جس فلسفے کے اصل میں تابع ہوتے ہیں اس کی نمائش ہو جاتی ہے.